الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بھائیو، یہ تو ہماری آپ کی ایک ملاقات ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. پروگرام کی طاقت بھی ابھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارا سفر قریب ہے واپسی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ حضرات سے جاتے جاتے ملاقات ہو جائے. آپ کی دعائیں لی رہے ہمارے حق میں، اس لیے ایک مختصر سی یہ ملاقات ہے. مسلمان کی ملاقات مسلمان سے، اس کی ملاقات میں اس کے دین کو پانی ملنا چاہیے. ہاں، تاجر کی ملاقات تجارت میں پانی ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی تاجر وہ بھی تاجر ہے. ان کی ملاقاتوں سے تجارتوں کو پانی ملتا ہے، ترقی ہوتی ہے، بہت سی راہیں کھلتی ہے. تو دین میں بھی یہی بات ہے کہ مسلمان سے ملاقات کریں تو اس کے دین کو پانی ملے، ورنہ تعلقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تعلقات یہی ہے کہ دین کو پانی ملے، دین کو ترقی ملے. الحمدللہ افراد ملنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو ضائع کر دے. تو ہماری ملاقات میں ہمارے دین کو پانی ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں. ہاں، اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ کام چلتا ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہاں تک چلتا ہے. آپ حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں اور اس ماحول میں اللہ کا نام، اللہ کا کام، اللہ کے دین کی خدمت، اس کو گویا وجود میں لانے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسباب میں سے یہ اسباب پیدا کیے کہ آپ کو یہاں پہنچایا. یہ سمجھنا چاہیے، اللہ سے یہ گمان کرنا چاہیے کہ کوئی اللہ نے ہم کو یہاں پہنچایا اس کام کے لیے، اور اللہ ہم سے یہ کام لینا چاہتے ہیں. آپ کی روزی، میں روزانہ کہتا ہوں کہ آپ کی روزی یہاں لکھی ہوئی ہے، روزی چھوڑ کے کوئی جا نہیں سکتا. اور تو آپ کی روزی یہاں ہو گئی ہے، اس لیے آپ کی روزی کی وجہ سے آپ کا قیام یہاں ہوگا. اسی قیام کے ضمن میں آپ سے اللہ تعالیٰ یہ کام بھی لیں گے اپنے دین کا. اصل تو کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک نصیب اور خوش نصیب بندوں کو اس کام کے لیے چھانٹتے ہیں، پھر ان سے وہ کام کراتے ہیں، پھر ان پر رکھ کر اس کام کو چلا دیتے ہیں، پھر کوئی روک نہیں سکتا. ایسے ہی جب کسی کو محروم کرنا ہے تو کچھ لوگوں پر رکھ کر اس کو ختم کرتے ہیں، پھر کوئی لا نہیں سکتا اس کو. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اس کی نعمتوں کا تصور کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ نے اس راستے پر رکھا ہے.
اب ہمیں اس نعمت کے شکر میں اپنے آپ کو پابند بھی کرنا چاہیے اور آگے بھی بڑھانا چاہیے، دونوں باتیں، اس لیے کہ جو چیز آگے نہیں بڑھے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ فائدے کی بات ہے کہ جس چیز کی ترقی نہ ہو وہ نیچے جاتی ہے، اور جس چیز کی ترقی ہو وہ باقی بھی رہتی ہے، اور اس کے اثرات، اس کے پھل یہ دوسروں کو ملتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں لا کے آباد کیا ہے، یا کسی کام کے لیے آباد کیا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ چنانچہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آگے بڑھایا، کام کی سوچ سمجھ عطا فرمائی، ذمہ داری لے کر چلنے والا، ذمہ داری سنبھالنے والا بنایا۔ اگر اس نعمت کا شکر ادا ہوا تو آگے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رکھ کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسے انصار مدینہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی قدر کی۔ دو گروپ تھے، ایک مکی کے لوگ تھے، ایک مدینے کے لوگ تھے۔ مکے کے لوگوں نے یہ کیا کہ آپ کی قدر نہیں کی، آپ کے کام کی قدر نہیں کی، جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیے تھے اس کی بھی قدر نہیں کی، بلکہ رسول اور رسول کی مخالفت، رسول کے ساتھیوں کی مخالفت، آئے دن یہی کام کیا۔ جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی، اپنی بڑائی، یہ بیماری تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی جب انہوں نے یہ کیا، مکے والوں نے، اللہ نے ان کو ہٹایا، اپنے کام پر نہیں لیا، حالانکہ مالدار بھی تھے، خوشحال بھی تھے، ان کی وجاہت، عزت، آبرو بھی تھے ماحول میں، ان کو ہٹایا۔ اور اللہ تعالیٰ مدینے کے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے لایا۔ یہ فرماتی اور صورت اس کی یہ ہوئی کہ ایسے حج کا زمانہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات چلا رہے تھے، یہ مدینے والے حج کے دنوں میں وہاں آئے تھے مکے، تو رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی مینا میں۔ مینا کی چاندنی راتیں ہوتی ہے، تو معلوم ہوا مدینے کے لوگ ہیں، آئے ہوئے ہیں، تو بچھایا، بات ہوئی۔ انہوں نے پہلے یہ سنا تھا کہ آخری زمانے کا نبی یہ مکے سے ظاہر ہوگا، حرم سے۔ یہ یہود کہا کرتے تھے ان لوگوں سے کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ آخری زمانے کا نبی یہیں سے ظاہر ہوگا اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ تو مدینے والے آپس میں کہنے لگے کہ وہ لوگ ساتھ دیں، وہ لوگ آگے بڑھیں، ہم کیوں نہ بڑھیں؟ چنانچہ آپ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، آپ نے ان کو دعوت دی اور اپنی بات سمجھائی، قرآن شریف پڑھ کر کے ان کی سمجھ میں آ گئی، وہ مان گئے، تو دعوت قبول ہو گئی۔ عائشہ فرماتی تھی کہ یہ سبب اللہ نے کیا کہ ان کو ہٹایا اور ان کو اپنے نبی کی نصرت کے لیے لایا۔ یہ بنیاد پڑی کہ ان کو اللہ نے چھانٹا ہے، مدینے والوں کو، اس کام کے لیے، اپنے نبی کے کام کا ساتھ دینے کے لیے ان کو ہٹا دیا۔ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی کو ہٹاتے ہیں، کسی کو لگاتے ہیں۔ اسے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ہمیں ہٹا نہ دے۔ ہاں، کیونکہ اللہ کی فوج بہت بڑی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، جسے چاہے کام لے۔ تو یہ بنیاد پڑی تھی
کہ اب مدینے والوں سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے. چنانچہ مدینے والے تیار ہو گئے ایمان لانے کے لیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا رکھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری جماعت جو ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں مدینے میں. 2 گروپ ہیں ہمارے بڑے بڑے اور لڑائی ہو رہی ہے, اس لیے آپ کا کام تو لڑتے ہوئے ہوتا نہیں ہے. یہ کہا انہوں نے آپ کا کام تو مل جل کے ہی ہوتا ہے, اللہ کی بات پر جمع ہو جانا. اس لیے ابھی آپ صبر کریں, ہم جاتے ہیں واپس اپنی قوم کو سمجھائیں گے تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں, پھر آپ کا کام کریں گے. یہ اصلی طریقہ ہے. چنانچہ جا کر کے اپنی قوم کو سمجھایا اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا. پھر آئے پھر گئے, ایسا 2-3 دفعہ ان کا آنا جانا ہوا اور اب کام سے ان کا تعلق ہو گیا. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ ایک آدمی ہمیں اپنے دین کا کام سکھانے کے لیے دیجیے. یہ بھی ضروری ہے کہ دین کا کام سیکھ کر ہوتا ہے, دیکھ کر نہیں ہوتا. ہم لوگ دیکھ کر کرتے ہیں. ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے وضو کر لیا. ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نمازیوں کو تو نماز پڑھنا شروع کر دیا. حج کرتے ہوئے دیکھا تو حج کرنا شروع کر دیا. حج سیکھا ہے کہ حج نہیں سیکھا. لوگ حج کرتے ہیں تو میں بھی چلا گیا. یہ ہو رہا ہے آج. دین کے دوسرے کام ایسا کوئی نہیں کرتا. ایک آدمی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا تو بیٹھ کے گاڑی چلا دی. نہیں کر سکتے. سائیکل چلاتے ہوئے تھے. یہ مدینے والوں کی سمجھداری تھی کہ جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو اچھی طرح سیکھیں, سمجھیں اور عمل میں لائیں. اس لیے ایک آدمی مانگا استاد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی سب سے پکا تھا اپنی قربانی میں, اپنی محنت میں, اس کو بھیجا. اور وہ تھے مصعب ابن عمیر. قریش کے آدمی تھے, قریش کے جوان تھے, قربانی والے تھے. ان کے پاس کوئی پیسہ اور مال نہیں تھا, پہننے کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے. اس کو بھیجا. حج کا قافلہ جا رہا تھا مدینے, واپس حج کر کے ان کے ساتھ بھیج دیا. مدینے میں نہ کوئی مرکز ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی مصلی ہے. ایسی حالت میں بھیجا. انہوں نے وہاں جا کے کام شروع کر دیا. کھجوروں کا ایک کھیت اور باغ تھا, اس میں ان کو روکا تھا کیونکہ وہاں پانی تھا, کنواں تھا, وہ وہیں رہتے تھے. یہ حضرات صحابہ جب دین کا کام کرتے تھے تو دین کے کام کے ساتھ مزدوری بھی کر لیتے تھے. لوگ ان کا کھانا نہیں لاتے تھے کہ لوگ کھلاویں گے, لوگ لاویں گے, لوگ جمع کریں گے ان کے لیے. ایسا نہیں ہوتا تھا. میوات والے بھی شروع میں جب کام کو نکلتے تھے تو ان کے بعد پیسے ختم ہو گئے تو حضرت مولانا الیاس ان کو اجازت دیتے تھے کہ مزدوری کر لینا, جتنی تمہاری ضرورت ہو اتنی مزدوری کر لینا اور اپنا کام پورا کر کے آ جانا. یہ اصلی طریقہ. اس طریقے سے یہ حضرت ایسا کرتے تھے. اس لیے کسی پر کوئی بوجھ نہیں کہ بھئی آئے ہیں ان کو ان کی خدمت کرنی ہے,
یہ اپنے کام کے لیے آئے ہیں. تو وہ مدینہ میں محنت کرتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے. کوئی ملاقات کے لیے لے جانے والا نہیں ہے تو وہیں بیٹھ کر کے زور سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. تو لوگ جمع ہو جاتے تھے, کیونکہ لوگ مشرک تھے. ابھی لوگ جمع ہو جاتے تھے تو ان کو اپنی بات کہتے تھے. اس طرح لوگوں میں دین پہنچا. پھر مددگار لوگ مل گئے, وہ لے جاتے تھے ملاقاتوں میں. اس طرح 1 برس میں پورا مدینہ تقریباً مسلمان ہو گیا, ایک آدمی کی محنت سے. پورا, بہت تھوڑے لوگ رہ گئے جو ایمان نہیں لائے تھے. باقی اور یہ نہیں کہ خالی مسلمان ہی ہوئے ہیں, کلمہ پڑھ لیا ہے, بلکہ ان کو کلمہ پڑھایا, ان کو قرآن پڑھایا, جتنے احکام اترے تھے شریعت کے دین کے وہ سکھائے. ابھی تو دین اتر رہا تھا, جمعہ کی نماز قائم کرائی, یہ سب کام کرایا 1 سال میں. پھر واپس ہو گئے. تو اس طرح مدینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چھانٹ لیا, اور وہ مدینہ والے مددگار کہلائے, انصار, دین کے مددگار. یہ مدد کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے قیامت تک. ہجرت کا دروازہ تو بند ہو گیا کیونکہ مکہ فتح ہو گیا. اب مکے سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نصرت اور مدد اس کا دروازہ کھلا رکھا. قیامت تک ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے اور اپنے دین کا مددگار بنے. دونوں کام کرے. یہ نہیں کہ نماز روزہ کر لے بس ہو گیا, وہ بھی ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اپنے دین کی مدد کرے. ایسی مدد کرے کہ دین کے لیے راستے کھلے, ماحول بنے, دین کے لیے محنت ہو, ملاقات ہو. یہ 2 کام ہیں. اپنے دین پر قائم رہنا اس کو استقامت کہتے ہیں, اور اپنے دین کے لیے محنت کرنا اس کو نصرت کہتے ہیں. دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں اللہ نے یہ دونوں باتیں رکھ دی ہیں کہ آدمی اگر پابندی سے اس میں چلے, آسان ترتیب سے بھی, تو دونوں باتیں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کریں گے. اس کی اپنی ذات میں بھی دین آئے گا, اس کی زندگی دینی بنے گی, جتنی غلط زندگی ہے وہ نکل جائے گی, اور صحیح رخ زندگی کا پڑے گا. ہمارے یہاں علاقوں میں لوگ اس راستے میں چلتے ہیں, 4 مہینے لگائے, 4 مہینے لگا کر گھر جا کر کے 18 برس کی زکوٰۃ ادا کی کہ میں نے 18 سال سے زکوٰۃ دی نہیں ہے. مالدار ہوں, بلڈر ہوں, یہ اثر پڑتا ہے محنت کا, اس محنت کا. ورنہ کوئی نہیں جانتا کون کتنا مالدار ہے, جگہ کتنا مال ہے. ایک اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے, جسے بیمار علاج کرتا ہے تو اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے, پھر کھانے کی تمنا ہوتی ہے, آرام کی تمنا ہوتی ہے, کیونکہ طاقت آ رہی ہے. ایسے ہی دین پر چلنے کی طاقت آتی ہے. تو اس نے اپنے گھر جا کر کے 18 سال کا حساب کیا کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں اور میں نے ایک پائی زکوٰۃ بھی کسی کو دی نہیں. اب بڑی فضائل پڑھتے ہیں, فضائل صدقات اور فضائل نماز, اور یہ اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے اس علم میں
کہ تمہارے عمل سے کیا نتیجہ نکلے گا، تمہارے عمل کا کیا بھاؤ آئے گا، تمہارے عمل کی کیا قیمت آئے گی، تمہارے عمل کے کیا اثرات تمہارے سامنے آئیں گے. تو وہ تعلیم میں پڑھی جاتی ہے جماعتوں میں. تو یہ اثر اس کا ہوا کہ زندگی بدل گئی. ایسے بہت کسی لوگوں کے ہیں کہ 20 برس سے نماز نہیں پڑھی، اب نماز کی کتاب پڑھی تو نماز کا عذاب، نماز کا ثواب، نماز کا حساب اللہ رسول نے بتایا. اب فکر پیدا ہو گئی تو نماز کی پابندی بھی شروع ہو گئی، اور جو نماز چھوٹ گئی تھی اس کی قضا بھی پڑھ لی، تھوڑی 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 کر کے حساب کرتے. سن 80 میں جب میں یہاں وقت لگا رہا تھا ہماری جماعت کی امریکہ میں، تو یونیورسٹی کے میں عرب طلبہ ہوتے تھے، عرب اسٹوڈنٹ، ان نے بھی کام کیا. پھر وہ دلی آئے میرے پاس، تو وہ طلبہ مجھے کہنے لگے کہ ہم تو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، روزے تو رمضان کے رکھتے نہیں تھے پڑھنے کے زمانے میں، تو ہماری تو بہت روزے باقی ہے. تو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، سب چیزیں اللہ کا فریضہ ہے، روزے باقی ہیں، تو ہمارے روزوں کے ادا کرنے کی کیا صورت ہے. اب ہمیں فکر آئی اپنے روزوں کی. میں نے کہا تم تو ابھی وقت گزار لو، ہمارے یہاں بھی گرم ہے موسم، بعد میں ادا کر لینا روزے. تو اس طرح ایک ایمان تازہ ہوتا ہے اندر اس محنت سے. اس بارش کے پانی سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے. ایسے اس محنت سے اندر مسلمانوں میں ایمانی طاقت، آخرت کی فکر، موت کے بعد کی تیاری کی، یہ سب چیزیں اندر تیار ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ اپنے دین پر ان کو چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اس کے اندر دونوں باتیں ہیں، اپنے دین پر پابند ہونے کی بات بھی ہے اور اپنے دین کی مدد بھی ہے کہ اپنے دین پر رہو اور روزانہ کچھ وقت فارغ کرو، ہر مہینے میں کچھ وقت فارغ کرو، ہر ہفتے میں کچھ وقت فارغ کرو. روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں اس وقت اپنے دین کی نصرت کے نام پر فارغ کر کے اس کام کو جو ترتیب بتائی جاتی ہے اس کے مطابق کرو. دین کے دین آسانی سے لوگوں کی زندگی میں آ جائے گا. بہت آسان محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے آپ کو چنا ہے، یہاں آگے بڑھایا ہے اس کام پر. اب اس کو سوچنا چاہیے کہ آگے اللہ تعالیٰ آپ کو لائے ہیں. اللہ تعالیٰ انصار مدینہ سے یہی کہتے تھے کہ تم اللہ کا احسان سوچو، اللہ نے تمہیں آگے بڑھایا ہے، اپنے نبی کی نصرت کے لیے تمہیں چلایا ہے. آپ کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کے لیے ہمیں اس کی توفیق دی. اب اس کا شکر کریں اور ترتیب بنا بنا کر کے پابندی کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہیں، اہتمام کے ساتھ. کام مشکل نہیں ہے، یہ کام بہت آسان ہے. ہر جگہ ہوتا ہے یہ، دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں، ہر شعبے میں. کیونکہ یہ پانی کی طرح سب کی ضرورت کی چیز ہے. تو پانی کس کو نہیں چاہیے؟ پانی سب کو چاہیے. اس طرح اس کام کو اللہ نے آسان کر دیا ہے. جہاں بھی لوگ اس کو ترتیب سے، مشورے سے کرنا شروع کریں گے، چالو ہو جائے گا. اور پھر اس کا فائدہ ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کے اولادوں کو، اور جو وہاں ہوگا اس کو ملے گا. جب تو پہلے میں آیا تو آپ تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا. یہاں نہ مسجدیں تھی، نہ نمازی تھے، نہ مدرسے تھے، کچھ نہیں تھا.
ویکینڈ میں لوگ ہم کو ملتے تھے بس، باقی نہیں ملتے تھے. اجازت لے کر کے ہم اسلامک سینٹروں میں جاتے تھے. پہلے اجازت لینی پڑتی تھی، پھر وہ کھولتے تھے، پھر اس میں ہم قیام کرتے تھے. نماز کچھ نہیں. اللہ نے اب مسجدیں آپ کے لیے آباد کر دی، مدرسے آباد ہو گئے، آپ کی زندگیوں میں دین آیا، آپ کا تعلق ہو گیا اللہ والوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، اور خود آپ کو بنا دیا اللہ نے کام کا. تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا نصرت ہوئی مدینے والوں کی. تو اللہ مدینہ والوں سے کہتے کہ اللہ کا احسان سوچو، ورنہ تم تو لڑ رہے تھے، دشمن تھے، تباہ ہو رہے تھے، اللہ تم کو بچا لیا اور اپنے کام میں لگا دیا. تو آپ کیا کرو، کیا آگے بڑھو، دوسروں کو بڑھاؤ. ایمان اور اخلاق یہ دو چیزیں اس دعوت میں چاہیے. ایمان یعنی یقین، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، یہ ایمان کہلاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. اور دوسرا اخلاق، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کے بندوں کی بھلائی چاہنا. جیسے نبیوں کو لوگ ستاتے تھے لیکن نبی ان کے لیے خیر چاہتے تھے، صبر کرتے تھے. یہ دو چیزیں، وہی دونوں چیزیں اللہ نے اس محنت کے ذریعے سے زندہ کی ہے. لوگوں میں اخلاق آ رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، مددیں کر رہے ہیں. یہ پیدا ہوتا ہے اس محنت کے ذریعے سے. تو اس کے لیے آپ سب حضرات ارادے کریں انشاءاللہ کہ اس کو اپنا کام بنا کر کام کریں. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اس میں کبھی رکاوٹ بھی آئے گی، کبھی مشکل بھی آئے گی، تو وہ تو دنیا کے ہر کام میں آتی ہے. کون سا دنیا کا کام ہے کہ جس میں 100% سہولت ہو؟ وہ تو ہے، دنیا تو اسی کی طرح چلتی ہے، رکاوٹوں کے ساتھ. ہاں، تو اس پر تھوڑا صبر کر لیں، اللہ سے مدد مانگیں، مشورہ کر لیں اور کام کریں تاکہ وہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ اٹھا لے. لیکن کوئی کام سے پیچھے نہ رہے، آگے بڑھیں، مدد میں رہیں. نصرت اللہ کو بہت پسند ہے. نصرت کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے قیامت تک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی نصرت کرنے والوں میں انصاری ہوتا. تو کریں گے انشاءاللہ. اپنے اپنے ارادوں سے، اپنی اپنی ترتیب سے آگے بڑھیں. ہر ساتھی اپنی ترتیب بنائیں اور اپنی ترتیب بنا کر اس پر اپنے آپ کو پابند کرنے کی کوشش کریں. اور کچھ تشکیل ہوا؟ ہاں تشکیل یہ ہمارے عرب مہمان ہیں میرے ساتھ، مکی کے بہت پرانے ساتھی، بزرگوں سے تعلق، حضرت جی سے بہت تعلق تھا ان کو. اور یہاں کے کام کا بہت شوق ہے کہ یہاں اچھی طرح یہاں کام ہو جائے امریکہ میں، دین کا، مدرسوں کا، سب کا. So you are ready, brothers? We make our tartib and our life for the deen of Allah Ta'ala. I think Maulana explained very beautifully and very simply the whole deen and the purpose of this deen, and how we live, and how we be successful if we want to be successful, and how we do the work. We do the work with mashwara, not with desires. And if we do this, Allah will help us and Allah will elevate us. That's it. One time, Maulana Saeed Rahmatullah alayh said, if we do the tartib, we do this work with the right tartib, the right usul, as we heard from Maulana Ilyas and Maulana Yusuf and Maulana Inam al-Hasan Rahmatullah alayh, and with the mashwara, Allah will give us two things.
Allah will protect the work, and Allah will protect the da'is, the one they are working this work. So if you want to be protected, we have to do the work in the right tertib. And we want the da'wah to be protected, we have to do it in the right tertib, and the mashwara. So mashwara, we have two kinds of mashwara. Mashwara with hawa, and mashwara, right mashwara. Mashwara with hawa, I do the mashwara according to what my desire wants. I come and sit with you and say, okay, I'm making mashwara, and this is mashwara. That is not mashwara, that is hawa. That desires. Mashwara, we do mashwara with the zamidars and the akabirin and the satis. This is the mashwara we do. And we take the ahl al-rai. You know, this is the right mashwara. So we sit with the akabirin and take mashwara. I don't sit with somebody on this. Because we said, somebody said, okay, I'm making mashwara and I can sit with anybody. So inshallah, we do this work. And this is amana. What Maulana explained to you is amana. This Allah brought you. Allah chose us. We didn't choose. Nobody of us asked before he been born, I want to be in Jama'at, or I want to go in the House of Allah. No, Allah chose you. And Allah make you responsible, especially in this environment. This very, different environment. Allah shows you to have the fikr and the worry of Rasulullah. So that fikr and that worry of Rasulullah, we have to follow it. And we have to keep it. So Allah shows us. So when Allah shows us, we have to do it in the right way. So Allah will accept us, inshallah. So you are ready, inshallah? To follow in the right way. And this is our responsibility. Responsibility means Day of Judgment, Allah will ask, وَلَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. We are not only going, because we are the Ummati of Rasulullah, we will be asked about the deen also. Not only about our amal. Also about the deen. So, because we are among the Ummati of Rasulullah. So we will, and this work, Allah make you all responsible. In your locality, in your masjid, you are responsible. So you have to make this work go with the right tertib. No changing in the tertib. Because any change in this tertib of this work, hidayah will go. Because the elders, Maulana Ilyas, how much he cried for Allah to show this work. Allah accepted his cry. How much Maulana Yusuf and Maulana In'am Rahmatullah alayh made so much sacrificing and this, and the elders, Akabirin, Maulana, all the Akabirin, how much effort did it? So Allah accepted that work. So now the work came to us. It's our responsibility in front of Allah to keep this work in the right track. You are ready, brothers? Inshallah. So who is ready now? To keep this, we have to give time. We can say ready, but can you open a shop without you go and spend time in the shop? Can you? Can you be an engineer without going to school? Can you be an MD doctor without going to medical school? No way. So we want to take the responsibility, and we don't want to spend time, doesn't work. We want to take the responsibility, we don't make efforts, doesn't work. We don't make sacrifice, doesn't work. We have to give sacrifice. So you want from this locality, from each masjid, how many masjid do you have here now? How many masjids are there? 5 or 6. Huh? How many masjid? Brother, how many masjid attended? 6, 7. 6 masjid? Right. From each masjid we want 1 4-man jama'ah. Now, think, all of you. Sit, think. From each masjid, 1 4-man jama'ah. Put your intention. We don't ask for today. Put your intention. You want to spend from each masjid 1 4-man jama'ah. Bismillah. Write the masjid name and the brother responsible to form the jama'ah. From each masjid I want 1 brother to stand up and to say, from my masjid, I will make effort this year to send 1 4-man jama'ah. What's your masjid name? Masjid al-Nur. Right, brother. Bring paper. Masjid al-Nur. Sheikh? 1 Jama'ah.
Santa Clara, okay. One for month Jama'ah? Inshallah. When? About what month? March. March. May Allah accept you. Say Ameen. هو يقول مولانا في شهر 4 أنا قلت لهم من كل مسجد نريد جماعة 4 أشهر. ترجعوا النية هذه وتشتغلوا على هذا الترتيب. ومسجد النور وقال في شهر 3 4 أشهر. ما شاء الله. الله يتقبل. 1 4 month Jamaat Pakistan. January. ICF. ICF في شهر 1 جنوري في شهر 1 4 أشهر. من مسجد اسم المسجد؟ January. اسم المسجد؟ Islamic Center Fremont. من الإسلامي سنتر. ما شاء الله. ICF مسجد جماعة ما شاء الله. الله يتقبل. من كذلك؟ Who else? This is 3 مسجد now. ها؟ مسجد لاوري لاوري one مسجد. Jamaat 4 months إن شاء الله. ما شاء الله تقبل الله. So now we have 4 masjids, صح؟ How many masjids we have now? 3? ICF 2. ICF? 2 Jamaat? No, this is still 1 masjid. I want the 7 masjids. Still we have another 4 masjids. Where they are? Make, brother, nothing in our hands. Nothing in our hands. Everything is in the hand of Allah. Just you make the intention and make dua and ask Allah to accept you. Allah will accept you. Allah can do anything. Subhanahu wa ta'ala. Anybody from MCA? Ah, brother, just give the intention. Bismillah. MCA? Huh? Malpitas, mashallah. ها بسم الله مالبيتز ما شاء الله ما شاء تقبل الله متى وين brother وين put the attention 1 year 1 yeah. within 6 months ما الله may Allah accept him say آمين آمين June 18. Okay. ما شاء الله who else अपना ICSF Delhi City. ما شاء الله give your name brother give stand up إجاز ما شاء الله ما شاء الله وين brother وين إجاز what time January may Allah accept you إن شاء الله ما شاء الله شيخ الهدى مسجد ما شاء الله تقبل الله تقبل الله من كذلك جولاي ما شاء الله Allah accept. how many مسجد now 1, 2, 3, 4, 5 masjid. still 2 مسجد more صح 6 actually. 6 1 مسجد more بسم الله you know like Maulana said Sayyidina Mus'ab went without no means nothing no clothes nothing Allah accept his offer MAC Okay. when Where? Medina Education Center. ما شاء الله Where? कब से बोले? Next 6 within 6 months may Allah accept you I say Amen ما شاء الله now other tashkeel we want from you brothers as Maulana said tertib we make tertib of our time you know tertib of our time this means each masjid we should make fikr to make the 2.5 hours daily this is the most difficult things in America to give daily fikr and daily tertib so we want each masjid to have this fikr I want to start the 2.5 hours in my masjid you ready inshallah who's ready 2.5 hours ساعتين ونصف يوميا تقبل الله اقرا تل مولانا نور जी मौलाना 7 मसाजिद ने इरादे किए हैं 4 महीने की जमात और फिर उसके साथ साथ जो है वो हर एक ने भैया इरादा किया है कि जो है 2.5 घंटे अपनी अपनी मस्जिद में देंगे और फिर उसके साथ उसकी तरतीब शुरू करेंगे तो एक मस्जिद नूर जो है वो मार्च में किया है और ICF वाले जो है वो जनवरी और नवंबर में और लाहौरी मस्जिद जो है वो मार्च में और फिर मिल पीटर्स जो है वो जून जो है वो 2018 DC मुसल्ला भी जनवरी 18 में और अलहुदा जो है जून जो है 18 में और MEC जून 18 में सब साथ ही وكذلك استعدوا للساعتين ونصف ساعتين ونصف يوميا مبارك इंशाल्लाह एक बेंगलुरु में से एक जमात पैदल की इंशाल्लाह इस्लामाबाद बंगलुरु से इस्लामाबाद मस्जिद पैदल जमात पैदल जमात एक इंशाल्लाह تقبل الله इधर जमात जल्दी है इसमें नहीं ये बेंगलुरु से है इंडिया में अपने बेंगलुरु जाकर इंशाल्लाह फरवरी यहाँ पे नहीं نعم هنا غير مسلم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضار ولا مضل. ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على محمد.